أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ کی یہ آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. امتحان اس بات کا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلے اور اللہ کے دین کو اور دین کی کام کو، دین کی محنت کو سامنے رکھے. زندگی کا مقصد یہ ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بطور امتحان کے اللہ تعالیٰ جو ہے رکاوٹیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، کیونکہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا حکم پورا کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. یہ مقصد ہے، اور اللہ کے دین کا کام کرنا. یہ ایک مسلمان کا، ایمان والے کا یہ مقصد زندگی ہے. لیکن جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول میں کچھ ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں جو اس مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ اس لیے رکھے ہیں کہ امتحان لینا چاہتے ہیں، اور امتحان اس بات کا ہوتا ہے کہ بندہ ان رکاوٹوں میں جب وہ رکاوٹ آتی ہے تو وہ یہ شو کرتا ہے کہ نہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات بڑی ہے، اور میرے نزدیک دین سب سے زیادہ پرائرٹی ہے، اہمیت ہے، امپورٹنٹ ہے. یہ آدمی اپنے عمل سے روزانہ 24 گھنٹے کی زندگی میں، یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، یہ آیت جو ہے ایک کسوٹی ہے. کسوٹی سمجھتے ہیں، سونا جو ہے پرکھنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، تو یہ ایک آیت جو ہے کسوٹی ہے. آدمی اپنا جائزہ لے، اپنے آپ کو پرکھے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 8 باتوں کا ذکر فرمائے. ماحول کسے کہتے ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں نا انوائرمنٹ. ماحول 2 چیزوں کا نام ہے. جس جگہ میں رہتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوں، اس کو ماحول کہتے ہیں. جس جگہ میں رہتا ہوں، کہاں میں رہتا ہوں؟ میں گھر پہ رہتا ہوں، جاب پہ رہتا ہوں، بازاروں میں رہتا ہوں. آدمی کا وقت جہاں گزرتا ہے اسے ماحول کہتے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے اسے ماحول کہتے ہیں. آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ. تو ماحول کوئی ایک الگ سی چیز نہیں ہے. ماحول انہی 2 چیزوں کا نام ہے، اور یہ 2 چیزیں جو ہے اس کو بنانا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی حفاظت کے لیے. جس جگہ میں رہوں اس کو بناؤں. میرے دفتر کا ماحول بنے، میرے کاروبار کا ماحول بنے، میرے گھر کا ماحول بنے. کیوں بنے بھئی؟ مجھے یہاں رہنا ہے. مجھے یہاں رہنا ہے تو اس لیے بنانا ہے.
اور جن لوگوں کے ساتھ مجھے وقت گزارنا ہے ان کو بھی بنانا ہے. اگر ان لوگوں کو نہیں بناؤں گا تو پھر ان کی بے دینی میرے اوپر آئے گی، اس کا اثر میرے اوپر آئے گا، تو ہے نہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی 8 باتوں کا ذکر فرمائے، اور یہ 8 باتوں میں 5 جو چیزیں ہیں وہ انسانی شکلیں ہیں، اور 3 جو چیزیں ہیں وہ غیر انسانی شکلیں ہیں. اور یہ جو 8 چیزیں ہیں انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے دین پر چلنے میں، اللہ کے دین کے کام کرنے میں رکاوٹیں بنتی ہیں، اور یہ رکاوٹ اللہ کی طرف سے ہوتی امتحان کے طور پر. تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے فرمائی، اور ایک مثال اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی زندگیوں کو پیش کیا، کیونکہ صحابہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھے، صحابہ زمینی مخلوق تھے، انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، اپنے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے دین کی عظمت کو، محبت کو پیدا کیا، اور جس ماحول میں وہ رہتے تھے اس ماحول میں انہوں نے ثبوت دیا اور اپنے عمل سے پیش کیا کہ ہمارے نزدیک اللہ بڑا، اللہ کا دین بڑا. اس کے مقابلے میں والد بھی آئے. دیکھیں، مذہب بدلنے سے رشتہ نہیں بدلتا، مذہب بدلنے سے رشتہ نہیں بدلتا. ایک آدمی اسلام قبول کیا، اس آدمی کے والد اگرچہ نان مسلم ہے، وہ باپ ہی رہیں گے. مذہب بدلنے سے نہ رشتہ بدلتا ہے نہ حقوق بدلتے ہیں. مذہب بدلنے سے نہ رشتہ بدلتا ہے نہ حقوق، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے مقابل میں نہ آئے. جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اگر وہ چیز آ جائے تو پھر کیا پرائرٹی ہے؟ اس سے پہلی آیت میں ہم نے یہی پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو جو ہے اتنی پرائرٹی مت دو، ان استحب الکفر علی الایمان، کیونکہ ان کے پاس ایمان سے زیادہ کفر ان کو زیادہ محبوب ہے. جب ایمان اور کفر کا جب مقابلہ ہو جائے تو ایمان اور دین اور بے دینی کا مقابلہ اگر ہو جائے تو پھر پرائرٹی اور ترجیح کس کو دینا ہے؟ اللہ کے دین کو دینی. اور یہ صحابہ نے پیش کی. ایک جگہ سورہ احزاب میں، سورہ مجادلہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. وہاں بھی وہی خاندان کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ جو ہے صحابہ کی واقعات ہیں حدیث کی کتابوں میں، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے جب ایمان لا چکے تو اپنے والد سے کہتے ہیں، ابا جان، غزوہ بدر میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے، میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن بس آپ میرے ابا ہیں اس لیے میں خاموش رہ گیا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا میری نظر نہیں پڑی، اگر نظر پڑتی تو میں سب سے پہلے تجھے مارتا، اس لیے کہ تو اللہ کا، اللہ کے دین کا اور نبی کا دشمن بن کے آیا تھا. واقعات ہیں. مصعب بن عمیر اور ان کے بھائی ہیں، بدر میں ان کے بھائی قیدی بن کر آئے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بڑے مالدار خاتون کے بیٹے تھے، بہت ہی پیسے والوں کے، جس صحابی کے ہاتھ میں آئے تھے، کہا اس کو ذرا کس کے بندھو، اس کی ماں جو ہے بہت مالدار ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، بھائی کے بارے میں کرے. اور جس صحابی کا، میرے بھائی، اس آدمی کو پکڑو. ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی محبت. دیکھیے نا، یہ جو 8 چیزیں اللہ نے جو ذکر کی یہاں پر، یہ 8 چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے. والد سے محبت ہے، اللہ نے رکھی ہے. بچوں سے محبت ہے، والدین سے محبت، بچوں سے محبت، بیوی سے محبت، خاندان سے محبت ہے نا، اور پھر اپنے بھائی بہنوں سے محبت ہے. اور پھر ایک آدمی محنت کر کے کماتا ہے، اب اس مال سے محبت ہے. ایک آدمی بڑی محنت کر کے کاروبار کھڑا کرتا ہے، اس کاروبار سے محبت ہے. اور ایک آدمی جو ہے گھر بناتا ہے، گھر سے بھی محبت ہے. یا 8 چیزیں ہیں. تو محبت سے منع نہیں کیا گیا، محبت تو ہوتی ہے، ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک جملہ ہے جس نے ہمارے رخ کو بدلا ہے، وہ ہے احب الیکم. بات احب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ محبت الگ چیز ہے، احب الگ چیز ہے. احب کہتے ہیں سب سے زیادہ محبت، اللہ کے مقابلے میں والدین سے محبت،
اللہ سے زیادہ بیوی سے محبت، اللہ سے زیادہ بچوں سے محبت، اللہ سے زیادہ بھائی بہنوں سے محبت، اللہ سے زیادہ اگر اپنے کاروبار سے اپنے گھر سے محبت، پھر ایک وارننگ ہے یہاں پہ یہ چیزیں۔ تو یہاں دیکھیے ترجمہ، نبی جی فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، یہ 5 انسانی شکلیں ہیں جو ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر تمہارے والدین، تمہارے بچے، تمہاری بھائی بہنیں، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان، اور پھر اس کے بعد 3 چیزیں ایسی ہیں غیر انسانی شکلیں ہیں جو ہم عام طور پر انسان اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ وہ کون سی شکلیں ہیں؟ وہ 3 شکلیں ہیں۔ وَأَمْوَالٍ، تمہارا وہ مال، اقترفتموها، جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے۔ آدمی جب کسی چیز کو کماتا ہے خون پسینہ ڈال کر، وقت دے کر، تو محبت ہوتی ہے، وہ مال۔ وَتِجَارَةٌ، اور تمہاری ایسی تجارتیں، ایسا بزنس، تخشون کسادہا، ہمیشہ اندر سے ایک ڈر رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر، صرف مساکن نہیں، گھر نہیں فرمایا، گھر ہوتا ہے، لیکن بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جس سے آدمی کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، ترضونها، جس سے تمہیں محبت ہوتی ہے کہ بھئی کہ گھر مجھے پسند ہے، بھئی میرا گھر مجھے پسند آ رہا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اللہ خود کہہ رہے جس گھر کو تم پسند کرتے ہو، چاہتے ہو، کیونکہ بنانے والا اللہ ہے۔ تو یہ 8 باتیں ہو گئیں، 5 انسانی شکلیں ہیں، 3 غیر انسانی شکلیں ہیں، اور یہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 8 چیزیں ہوئے، اور انہی 8 چیزوں کا نام کیا ہے؟ ماحول ہے۔ اسی کو بنانا ضروری ہے اپنی حفاظت کے لیے، جب یہ نہیں بنتا تو پھر معاملہ بگڑتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ 8 باتوں کا ذکر کر کے فرمایا اگر یہ 8 باتیں احب الیکم، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبت ان کی آ جائے، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنے اور محنت کرنے سے زیادہ، اگر ان 3 کتنے ہوئے؟ 8 ایک طرف، 3 ایک طرف، یہ 8 کی محبت کوئی یہ فطری ہے، لیکن یہ 8 کی محبت اوپر آ گئی، 3 کی محبت نیچے آ گئی۔ ہونا یہ چاہیے کہ 3 پرائرٹی ہونی چاہیے، اللہ سب سے بڑا حق۔ نماز کا وقت آ جائے، بیٹھے ہوئے ہیں خاندان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، نہیں بھی نماز کا وقت ہے، اب اٹھ کے میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، نہیں نماز کا وقت آ جائے، نہیں بھی آدمی پتہ نہیں اللہ کا حکم۔ بچے ہیں، بچوں سے محبت ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو بچے خلاف شریعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، نہیں بھائی میرے نزدیک تو یہ پرائرٹی، سمجھ رہے نا؟ خاندان، عشیرہ کہتے ہیں خاندان۔ خود سوچیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم خوشیوں کے موقع پر کمپرومائز کرتے ہیں خاندان کو خوش کرنے کے لیے، بھئی یہ بھی رسم کر لیں گے، یہ بھی رسم کر لیں گے، اور ان رسومات میں کفر سے مشابہت رکھنے والی چیزیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت سے ہٹ کر، یہ تو وہاں آدمی کا امتحان ہوتا ہے۔ محبت سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ محبت کا ثواب، والدین سے محبت بہت بڑی چیز ہے، بیوی سے محبت کو صدقہ فرمایا، بچوں سے محبت تو ایک جو ہے نا ایک فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، شفقت اللہ نے رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ بوسہ دے رہے تھے، کسی نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی بوسہ نہیں دیا، کہا جس کے دل سے اللہ محبت نکال لے میں کیا کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کتنا جو ہے نا محبت کرتے تھے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے دین کے کام سے اگر ان سب سے زیادہ ان کی محبت اگر آ جائے تو پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہے، ان 8 چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو مبتلا کر دیں گے۔ یوں سوچئے کہ اس وقت کی دنیا کی تمام پریشانیوں کا سبب بھی ہے اس میں بیان فرمایا اور سلوشن بھی بیان فرمایا۔ کیا وجہ ہے کہ آج جو ہے میرے بچے میرے خلاف ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ میرے بھائی بہن میرے خلاف ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ میرے ماں باپ
سے میری محبت نہیں ہے، وہ عظمت نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں وہ تعلق، وہ جوڑ، محبت وہ نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ معاملہ کہاں سے بگڑا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کاروبار سب کچھ ہے لیکن برکت نہیں ہے؟ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، ایسا گھر ہے میرے پاس جس سے میں محبت کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود اس گھر کے اندر سکون نہیں ہے، اس گھر کو جو ہے نا جی نہیں چاہتا، خوشی کے لیے باہر نکلنا چاہتا ہوں، حالانکہ اللہ نے سکون کے لیے گھر بنایا۔ آدمی جو ہے نہیں، چلو چلو ذرا سکون کے لیے کہاں جائیں گے؟ گھر سے باہر جائیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ آدمی بیٹھ کے جائزہ لے۔ جب یہ 8 باتوں پر ان 3 چیزیں نیچے ہو جائیں گی، 8 باتیں اوپر ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جملہ فرمایا فَتَرَبَّصُوا، بس انتظار میں رہو، انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آئے، اللہ اپنا حکم لے کر آئے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتائے نہیں کسی کے کیا لے کر آئیں گے، اللہ نے چھپا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیا شکل، کس شکل میں اللہ اپنی ناراضگی لاتے ہیں، کس شکل میں اللہ پکڑتے ہیں۔ ایک ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم جو ہے کاروبار میں مصروف ہو جاؤ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور جو ہے گائے اس زمانے میں جو ہے نا ایک سورس آف انکم تھی، بس اس کی جو ہے دم کو پکڑ کے چلنے لگو۔ تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع، تم جو ہے نا کھیتی میں جو انکم ہو رہی نا، کھیتیاں اس زمانے میں یعنی آپ پیداوار ہوتی تھی، کوئی بھی چیز پیداوار آ رہی ہے اس پہ تم خوش ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ وَتَرَكْتُمْ الجہاد، تم دین کی محنت چھوڑ دو، سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے۔ تو یہاں پہ فرمایا فَتَرَبَّصُوا، بس انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے کو کب لے کر آئیں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق، فسق کسے کہتے ہیں؟ باؤنڈری کراس کر دینا، حد سے تجاوز کرنا۔ بھائی ہم نے اس کو بیوی دی، بچے دیے، بچے ہم نے دیے، لیکن اس نے کیا کیا؟ وقت آنے پر اس نے ہماری محبت کو پیچھے کر کے بچوں کی محبت کو غالب کر دیا اور اس نے ہمیں ناراض کر دیا، اس نے باؤنڈری کراس کر دی۔ اب یہ شخص کو ہم ہدایت نہیں دیں گے۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑی اہم اور بڑی یعنی پریکٹیکل جو زندگی میں سوچنے کی بات ہے نا، وہ یہ آیت ہے، آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی۔ یہ ہمیں سوچنا ہے کیونکہ یہ 8 باتیں ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہیں، اور یہ 3 چیزوں کا ہم میں سے ہر ایک سے مطالبہ ہے، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ کے دین، اللہ کے دین کی محنت، یہ 3 چیزیں۔ تو ہمیں جو ہے نا ایسا ایمان بنانا، ایسا ماحول بنانا کہ ہمیں جو ہے یہ چیزیں رکاوٹ نہ بنے، رکاوٹ نہیں بننا۔ ہاں، یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ پیش کیا تھا۔ جب بیٹے سے پوچھا بیٹا ذبح کروں، کتنی بڑی بات ہے ذبح کرنا، تو ابراہیم علیہ السلام بغیر پوچھے ذبح کر سکتے تھے، حکم اللہ کا ہے، میں کیئر نہیں کرتا بس، لیکن جو ہے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں مت۔ بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، یہ ہے ماحول، ابا حکم پورا کر رہے ہیں، بیٹا جو ہے معاون بن رہا ہے، بیٹا معاون بن رہا ہے، باپ بیٹے دونوں جو ہے نا حکم پورا کر رہے ہیں، بیوی اور ماں جو ہے معاون بن رہی ہے۔ بیٹے کو لے کے چلے، شیطان آ گیا انسانی شکل میں، بتائے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تو دوست سے ملانے جا رہے تھے۔ کہا نہیں، وہ تو تیرے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو شیطان انسانی شکل میں کہتا ہے کوئی باپ بیٹے پہ گلا چھری چلا سکتا ہے؟ کیسی بات کر رہا ہے، کیسی بات تو کر رہا ہے؟ تو شیطان سے رہا نہیں گیا، شیطان نے کہا اللہ کا حکم آیا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے ایمانی جواب دیا، اللہ کا حکم ہے تو میرا بیٹا قربان ہے۔ یہ چیز ہے، دیکھو نا، گھر 3 چیزوں سے بنتا ہے، میاں بیوی بچے۔ جب یہ 3 چیزیں آپس میں معاون بنیں گے، ماحول بن گیا، بڑے بڑے حکم پورے ہو گئے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور اللہ حکم پورا کروانا چاہتے ہیں، نقصان نہیں کروانا چاہتے، ہمارا نقصان نہیں کروائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا نقصان کرواتے ہی نہیں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، لیکن جو حکم پورا کرنے میں جو چیز کمی ظاہری طور پہ نظر آتی ہے وہ برکت کی شکل آ جاتی ہے۔ تو یہ 8 چیزوں میں برکتوں کو لینے کا راستہ کیا ہے معلوم؟ ہمیں جو ہے نا ان 3 کو پرائرٹی دینا ہے،
اور جب یہ 3 چیزوں کو ہم نیچے رکھیں گے، 8 کو ہی سامنے رکھ کے چلیں گے، تو پھر جو ہے نا وہ حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے کہ تم کیا ہے وہ املأ یدک شغلا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، ہاں میں تیرے سینے کو غنا سے اور تیرے سینے کو جو ہے نا بے فکری سے بھر دوں گا، وَإِلَّا اگر تو ایسا نہیں کیا تو پھر کیا کروں گا، املأ یدک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت میں پھنسا دوں گا۔ آدمی بزی ہے، بیوی کے معاملے میں، بچوں کے معاملے میں، خاندان کے معاملے میں، کاروبار کے، مصروفیت عمل نہیں ہے، مصروفیت ایک عذاب ہے، بہت خطرناک عذاب ہے۔ عذاب کی مختلف شکلوں میں 2 بڑی شکلیں بڑی خطرناک ہیں، جہالت اور مصروفیت۔ یہ بہت مصروفیت کسے کہتے ہیں معلوم؟ مصروفیت کا مطلب عمل کو وقت نہ ملے، عمل کو وقت نہیں ملنا، یہ مصروفیت ہے۔ نماز نہیں ہو رہی، تلاوت نہیں ہو رہی، میں بزی ہوں، نہیں، یہ بزی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کا دین ہے، اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی غزوہ حنین کا ایک واقعہ بیان فرما رہے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یہ واقعہ ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام کو لے کر پہنچے مکہ مکرمہ میں، فاتحانہ رمضان کا موقع تھا، آپ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہو گیا رمضان میں، آپ بقیہ وقت وہیں تھے، عید الفطر ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، شوال کا مہینہ آیا، تو مکے سے تھوڑی سی دور پر طائف کے راستے میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ حوازن، وہ بہت ہی جنگجو یعنی جنگ لڑنے والی طاقتور قوم تھی۔ انہوں نے کہا یہ مکے سے کیا جیت کے کیا مسلمان جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، مقابلہ تو ہمارا حاصل ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہیں۔ تو انہوں نے تیاریاں شروع کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 یہ صحابہ اور 2,000 مکے میں جو اسلام قبول کیے تھے فتح مکہ، یہ 12,000 کا لشکر لیے اور لے کر آپ جو ہے نا اس حنین کی طرف، جب مکے سے طائف کی طرف جاتے ہیں، آج بھی تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ علاقہ ہے حنین، جانا چاہیے وہاں پہ، دیکھنا چاہیے، زبردست واقعہ ہے یہاں پہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، لیکن جب چلے تو پہلے میں خلاصہ عرض کروں، جب چلے تو صحابہ اکرام تو وہ لوگ جو ہے نا پتہ چلا کہ بھی کہ دشمن کتنے ہیں، دشمن تھے 4,000 اور صحابہ اکرام تھے 12,000، 3 گنا زیادہ مسلمان، یعنی پورا معاملہ بدر اور احد کے مقابلے میں الٹا تھا۔ بدر میں 313 تھے، یہاں پہ 1,000 تھے، اور یہاں پر دیکھو حنین میں کیا تھے 4,000، اور ان کے علاوہ جو عورتیں بچے وہ سب آئے تھے، ان کو سب الگ رکھ دیں، لیکن جو اصل لڑنے والے جو تھے نا وہ 4,000 تھے اور مسلمان 12,000۔ اب تھے کچھ اس میں 2,000 جو نئے قسم کے لوگ تھے، اور جو کچھ لوگ تھے، ایک زبان سے ایک بڑا جملہ نکلا، وہ حدیث میں آتا ہے ان البلایا موکل بالنطق، زبان جو ہے نا بڑی بڑی مصیبتیں لے کر آتی ہے۔ ہاں، ان البلایا موکل بالنطق، بلائیں جو ہے زبان پہ سوار ہو کے آتی ہیں، بلائیں جو ہے زبان پہ سوار ہو کے آتی ہیں، یہ مثال دے رہے ہیں۔ اسی لیے جو ہے نا چلتے ہوئے ایک جملہ انہوں نے کہا، عجب کا جملہ۔ عجب کسے کہتے ہیں؟ بہت خطرناک بیماری ہے عجب، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسے تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، عجب، بلکہ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، عجب دوسرے درجے پر کبر، تیسرے درجے پر تکبر، چوتھے درجے پر استکبار۔ انہوں نے کھول کھول کر، یہ بیماری ایک نہیں ہے، الگ الگ بیماری ہے۔ عجب کہتے ہیں خود پسندی، آدمی کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہے، کوئی بھی نعمت، کوئی بھی کمال اس کے پاس ہے، اس نعمت کے بارے میں، اس کمال کے بارے میں آدمی جو ہے یہ سوچے کہ میں ہوں، بس آدمی یہ سوچے میں، خود پسندی، یعنی خود کو جو ہے نا یہ جو کمال میرے پاس ہے یہ جو ہے نا میرا ہے، میں اس کا مستحق ہوں، بس میرا ہی یہ کمال ہے، ہاں بیان میں ہی کر سکتا ہوں۔ ارے وہ کیوں کر رہے ہیں بیان؟ اس سے اچھا تو میں کر سکتا ہوں، میں ہی کر سکتا ہوں، سمجھ رہے نا؟ یہ عجب ہے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ آدمی جو ہے کوئی کام کرے
اس کام کے بارے میں یہ سوچے کہ بھئی کہ یہ کام تو بس میں ہی کر سکتا ہوں اور یہ میرا کام ہے، اس نعمت کو، اس کمال کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، زبان سے نہیں بولنا ہے، زبان سے بولنا نہیں ہے۔ دیکھیے نا، یہ بعض جملے ایسے ہیں، شکر کا جملہ، تکبر کا جملہ، یہ سب جو ہے نا اصل میں کیا کہتے ہیں، وہ فارسی میں ایک شعر ہے، میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین را خبر نیست۔ عاشق اور معشوق میں ایسے اشارے ہوتے ہیں کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر بتا دیں، شکر ایسے ہی ہے، شکر ایسا ہے کہ یعنی اللہ کا شکر نہیں، دل سے آدمی کہے نہیں یا اللہ، اسی لیے دیکھیں نا، وما توفیقی الا باللہ۔ شعیب علیہ السلام سارا کام کرنے کے بعد انہوں نے کہا، نبیوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے جو کمال ان کے پاس ہوتا تھا اس کمال کو وہ فوراً اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کمال میرا ہے اور اس میں خوش ہونا، نہیں میرا کمال ہے، میں نے کیا، میں نے بولا، میں نے کیا، میرا کیا۔ اس کی بڑی بے برکتی، ایک عجب کا جملہ کیا حال ہوا یہاں پر، یہ واقعہ حنین کا ایک بہت بڑا سبق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کبر کی سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کبر میں اور شکر میں فرق ہے، عجب میں اور شکر میں فرق ہے۔ شکر یہ ہے کوئی بھی نعمت، بھئی درس میں بیٹھے ہیں، درس دے رہے ہیں، یہ بس اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھ سے کروا لیا۔ دل میں آدمی کا احساس ہو، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھ سے کروا لیا، یہ اسی کی توفیق سے ہوا، کسی سے بھی کروا سکتا تھا، یہ مجھ سے کروا لیا۔ کوئی بھی مصروفیات بیٹھ گئے، اللہ نے توفیق دی، بیٹھ گیا۔ لیکن آدمی یہ سوچے نہیں میں ہی کر سکتا ہوں، یہ کام میں ہی کر، تو عجب والا آدمی خود اندر ہی اندر خوش فہمی میں رہتا ہے، بس میں ہی کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، میں ہی ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ثلاث موبقات مہلکات، بڑی تباہی، شح مطاع وہوى متبع، خواہشات اور بخل، اور پھر تیسری چیز کو آپ نے یہ فرمایا، یہ عجب جو ہے یہ ان تینوں میں سب سے بدتر چیز ہے۔ جس وقت آدمی یہ سوچتا ہے، حدیث میں آتا ہے میں ہوں، میں ہی ہوں، نعمت کو اور کمال کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا، حدیث میں آتا ہے اس موقع پر اللہ کے وہ غضب میں ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت، اللہ حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بڑی عجیب روایت ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل اللہ مجھ سے کرواتا ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے خوشی، یہ تفسیر ہوئی الحمدللہ، بیٹھ گئے سن لی الحمدللہ، توابین ہو گئی الحمدللہ، یعنی سورہ کہف پڑھ لیا الحمدللہ، خوشی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ کوئی عمل ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے، کیا یہ عجب ہے؟ کیا یہ عجب ہے؟ یہ خوشی ہونا، کسی عمل کی توفیق پر کرنے پر خوشی ہونا، کیا یہ عجب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ عجب نہیں، کیونکہ اس عمل کے پورا ہونے پر تم نے یہ کہا اللہ نے کروایا، اور یہ خوشی، کیونکہ حدیث میں ایمان کی علامت بتائی، اذا سرت کا حسنتک، جب کوئی نیکی تمہیں خوش کر دے، وساعت کا سیئتک، کوئی گناہ تمہیں بے چین کر دے، تمہیں غمگین کر دے، فانت مؤمن، تم مومن ہو، اس لیے گناہ تمہیں بے چین کر رہا ہے، نیکی تمہیں خوش کر رہی ہے۔ خوش ہونا الگ چیز ہے۔ آج ہم نے ایک پارا پڑھا الحمدللہ، لیکن نہیں، پارا پڑھنے کے بعد میں ہی ہوں، میں بہت اچھا ہوں اس لیے میں نے پارا پڑھا، سمجھنے ایک بات، میں بہت اچھا ہوں میں نے پارا پڑھا۔ بڑی عجیب بات ہے، ایک شخص جو ہے نا، ایک بزرگ کے پاس، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے حضرت نماز پڑھتا ہوں، نماز میں وہ کیفیت نہیں آتی، وہ لذت نہیں آتی، وہ مزہ نہیں آتا۔ بعض مرتبہ ہمیں ہوتا نا، مزہ نہیں، لذت نہیں، کیفیت نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا دیکھو، اللہ کا حکم جو پورا کرے نماز، وہ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے رہو، حکم سمجھ کر کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا، بس یہ۔ اور لذت اور کیفیت کیوں نہیں آتی اور کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ مقصود نہیں ہے۔ بعض مرتبہ کسی کو اطاعت میں، عبادت میں لذتیں اللہ ڈال دیتے ہیں، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی جو ہے نا دین کے عبادت میں، اعمال میں لذتیں محسوس کر کے وہ کیا کرتا ہے، آئی ایم سم تھنگ بیکاز میں کچھ ہوں اس لیے مجھے یہ ہو رہا ہے، یہ ہے، اسی کا نام عجب ہے۔
میں کچھ ہوں، اگر نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں. نماز پڑھتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت، یہ کیفیت امتحان ہے، یہ کیفیت امتحان ہے کہ اس وقت میری نہیں کیفیت اگر آ گئی، تعلق اللہ سے ہو رہا ہے، یا اللہ یہ تیرا شکر ہے، یا اللہ یہ تیرا فضل ہے، تیرے کرم سے ہوا، تیرے فضل سے ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ عجب میں آدمی خود خوش فہمی میں رہتا ہے، لیکن کبر جو دوسرا درجہ ہے، کبر میں کیا کرتا ہے آدمی؟ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، کہتے میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. اور تکبر میں کیا کرتا ہے؟ باڈی لینگویج اس کی جو ہوتی ہے، وہ اپنی باڈی لینگویج سے بتاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، اپنی زبان سے، اپنی اداؤں سے. ہاں، کبر چھپا ہوا رمز، وہ اندر ہی اندر سمجھتا میں اس سے بہتر ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ حقیر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، یہ حقیر، یہ اندر کوئی نہیں پہچانتا. تکبر میں اس کی زبان اور اس کی حرکتوں سے ظاہر ہوتا ہے. استکبار، یہ قرآن کے جملے ہیں، استکبارا فی الارض. ہاں، استکبار کہتے ہیں وہ اس تکبر کا ایک آخری درجہ ہے جس میں آ کے وہ ظلم کرنے لگتا ہے. ہاں، جیسے فرعون نے ظلم کیا، شوہر بیوی پہ ظلم کرتا ہے، ایک آدمی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی کوئی کام تمہیں توفیق ملے کہو اللہ کی طرف سے. فلا تزکوا انفسکم، کبھی اپنے کو پاک باز مت کہو، کبھی اپنے کو پاک باز مت سمجھو. کوئی بھی عمل ہو جائے اللہ کی طرف سے ہو. بھئی اللہ کی. ایک واقعہ یاد آیا میں، بڑا عجیب ہے. بزرگوں کے واقعات میں بڑی اصلاح ہوتی ہے، بڑی تربیت کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے ہمارے محدثین میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بہترین کتاب انہوں نے معارف الحدیث لکھی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کروا رہے تھے، وضو کروا رہے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب بہت بوڑھے بزرگ، تو وہ وضو کروا رہے تھے. وضو کرواتے کرواتے انہوں نے پوچھا، مولانا الیاس صاحب نے پوچھا، مولوی منظور مجھے کیوں وضو کرا رہے ہیں آپ؟ مجھے کیوں وضو کرا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، حضرت آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں ہمارے، اس لیے میں آپ کی جو خدمت کر رہا ہوں. فرمایا یہی سمجھنا تمہارا کام ہے، لیکن اگر یہ بات میں سمجھوں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. یو نو ڈفرینس. ہاں، ڈفرینس سمجھ گئے نا؟ یہ تمہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اگر یہ بات میں سمجھوں، یہ مجھے اس لیے وضو کرا رہا ہے کہ میں سم تھنگ، میں کچھ ہوں، یہ تباہی. اسی کا نام عجب ہے. یہ ہے بہت بڑی. گھر میں کوئی کام ہو جائے تقریبات کے موقع پر، ہر بچہ یہ سمجھے کہ ماں باپ کی برکت سے یہ کام ہوا ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے یہ کام ہوا ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے یہ کام ہوا ہے بس. ہاں، اور ماں باپ بھئی الحمدللہ ہمارے بچوں نے مل کر کیا، ہمارے بچوں نے مل کر کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ بڑا جو ہے نا بہت ہی چھوٹا سا ایک چھپا ہوا مرض ہے. اللہ اس کا علاج کیا ہے معلوم؟ اس کے دو ہی علاج ہیں. ایک علاج یہ ہے ہمیشہ شکر ادا کرنا. ہمیشہ کیا کرنا؟ ہاں، قلندری عمل بولتے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ شکر کو قلندری عمل، بعض اعمال ہوتے ہیں بڑے بھاری ہوتے ہیں، چھپے چھپے شکر، اے نہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا ہی شکر. دوسرا ہمیشہ دل میں یہ کرنا، یہ نعمت اے اللہ تیری طرف سے، یہ میرا کمال نہیں ہے، تیرا کمال ہے، بس تیرا ہے. اور کسی عمل پہ خوش ہونا یہ کوئی غلط نہیں ہے، بس یہ جائزہ لینا ہے کہ میں کچھ ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑی چیز، کیونکہ یہ دروازہ کھلتا ہے کبر اور تکبر اور پھر استکبار کی طرف. تو ہوا یہ کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا ہم تو جو ہے کم تعداد میں تھے تو میدان ہمارا ہوتا تھا، آج تو ہم 12,000 ہیں اور یہ 4,000 ہیں. ہوتا نا بعض مرتبہ آدمی کوئی چیز خریدنے جائے، پیسے ہیں جیب میں، انشاءاللہ ٹھیک ہے، پیسے ہیں جیب میں. آدمی سوچے جب سب کچھ ہے تو ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے تو نہیں انشاءاللہ اب صدقہ دعا کیوں بھی کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آدمی جو ہے نہیں انشاءاللہ، معاملہ اللہ پر، نگاہ اللہ کی طرف. ہوا یہ کہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا، ہم تو 12 ہیں یہ 4 ہی ہیں. جیتی ہوئی فتح کی ہوئی جنگ جو ہے شکست میں بدل گئی. کیسے شکست ہوئی پتہ ہے؟ ایسی شکست ہوئی کہ صحابہ کرام مسلمان تتر بتر ہو گئے. سب سے پہلے 2,000 جو تھے نا یہ بھاگے، اور ایسے بھاگے کہ یہ جو قبیلے حوازن کے لوگ تھے انہوں نے طے کیا ہم ان کو بھگائیں گے. جدہ کے
جدہ کا جو سمندر ہے وہاں ڈبو کے ماریں گے ہم ان کو، ایسے ان کو بھگائیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا پیچھا کیا، سب ادھر 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 ادھر، اور کئی صحابہ شہید۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ۔ فوراً جو ہے انہیں دیکھیے، آپ سوچیں عجب کتنا خطرناک جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے۔ کسی بزرگ کی موجودگی کیا ہوگی؟ بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے۔ اس موجودگی میں اگر یہ ذہن کسی کا بن جائے کہ اپنی کثرت پر، اپنی چیزوں پر اگر نظر اللہ سے ہٹ کر اگر ہو جائے، برکت اڑ گئی، مدد اڑ گئی، بس کیا حال ہو گیا۔ فوراً جو ہے صحابہ اکرام کی ایک جماعت اپنے آپ کو جمع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا، حضرت عباس کو اللہ نے بڑی عجیب ایک نعمت دی تھی، جب وہ پکارتے تھے تو 8 میل تک آواز جاتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑی زبردست آواز، مکے میں کچھ اعلان کرانا ہوتا ان سے اعلان کراتے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آواز لگاؤ، یا للانصار یا للمہاجر یا للانصار، اے وہ لوگو انصار جمع ہو جاؤ، ہی مہاجر جمع ہو جاؤ، جو بیعت رضوان میں بیعت کی ہیں وہ جمع ہو جاؤ۔ اب جب جمع ہونے لگے، ہوتے 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 الحمدللہ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کہہ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ سفید خچر پہ سوار ہیں، اور صاحب ایک جملہ جو ہے نا، فتح ہو چکی تھی، لیکن ذرا سا خیال آیا، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دینے کے لیے یہ صحابہ اکرام سے ایسی چیزیں اللہ نے کروائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زبردست فتح دے دی، اور فتح ہوئی تو بہت سارا مال غنیمت، اور یہ غزوہ حنین میں بہت سے واقعات ہیں، آپ ترجمہ دیکھیں یہ ذہن میں رکھ کے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے علاقوں میں، بہت سے موقعوں پر، بدر میں، احد میں، کئی جگہوں پر اللہ نے مدد کی ہے۔ اللہ کی مدد سے کام بنا، اللہ کی مددیں ساتھ ہیں، اللہ کی مدد حقیقی مدد ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ وَيَوْمَ حُنَيْن، حنین کا دن یاد کرو، اس دن کیا ہوا تھا؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا، تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں ڈال دیا کہ آج ہم 12,000 ہیں، آج ہم تو 12,000 ہیں، سب کچھ ہے، نظر اللہ سے ہٹ گئی۔ مسئلہ وہ ہے، نظر اللہ سے ہٹ گئی۔ ہاں، یہ سب سے بڑی چیز۔ ہمیشہ سارے اسباب، دیکھیے اسلام یہ نہیں کہتا تیاریاں پوری ہوں، ہر چیز میں کوشش پوری ہو، اس کے بعد ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو، کام ہونے سے پہلے، کام ہوتے ہوئے، کام ہونے کے بعد، پھر دیکھیں وہ کام بن جائے۔ فرمایا اذا جبت، اور وہ کثرت فلم تغنی عنکم شیئا، وہ کثرت 12,000 کی ذرا برابر بھی تمہاری مدد نہیں آئی، کچھ کام نہیں آئی تمہارے، کچھ اگر کام آتی تو یہ 4,000 کو ایسے ہی تم اڑا دیتے، لیکن نہیں۔ وضاقت علیکم الارض، زمین پوری کی پوری تنگ ہو چکی تمہارے، بما رحبت، وہ بڑی زمین، کھلی زمین کے باوجود زمین تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، تم جو ہے نا ادھر 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 بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اس کے بعد ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اپنی مدد، اپنا سکینہ نازل فرمایا۔ یہ آیت سکینہ جو ہے قرآن پاک میں 6-7 آیتیں ہیں جس کو آیات سکینہ کہتے ہیں، جیسے آیات شفا۔ آدمی جب کبھی پریشان ہو تو ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، اللہ نے سکون، مدد اتاری، آیت یعنی سکینہ اتارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور ایسا لشکر اللہ نے اتارا جس کو تم دیکھ نہیں پائے، فرشتوں کی جماعت اتر گئی، اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو اتارا۔ وعذب الذین کفروا، کافروں کو سزائیں ملی، وذالک جزاء الکافرین، یہ بدلہ ہے کافروں کا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اس پر اپنی رحمت متوجہ کرتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب یہ غزوہ ختم ہوا بہت سے لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ ایک شیبہ بول کے ایک شخص تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر آ رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں۔ وہ اصل میں چاہ رہے تھے اپنے باپ اور چچا کا بدلہ لینے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا شیبہ ادھر آؤ، آ گئے۔
مارنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں. کیا ہوا پھر، کیوں آئے ہو؟ باپ اور چچا کا بدلہ لینے آئے ہو؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا. فوراً اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کیا، ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، اور کہتے ہیں کہ میرے دل سے کفر مٹ گیا اور اللہ نے ایمان دے دیا. اسی وقت میں ایمان میں داخل. یہ غزوہ حنین بڑے عجیب وہ واقعہ ہے نا. آپ تھوڑی دیر آرام کر رہے تھے تلوار لٹکائے ہوئے، ایک آ گیا اٹھا کے کہا کہ من یمنعک منی، بتاؤ کون بچائے گا مجھ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ. وہ ڈر کے گر گئی اس کے ہاتھ سے تلوار. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا. اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا آپ تو بڑے معاف کرنے والے نبی اور بھائی ہیں. تو ہم نے فرمایا معاف کر دیا. وہ اسلام قبول کر لیا. حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہ اس قبیلے میں اس وقت جو ہے وہ بھی قیدی بن کر آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا دیا جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچی، سبحان اللہ، وہ کہتی ہیں ہے کسی کا بھائی میرے بھائی کی طرح، ایسا انہوں نے احسان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن پر جو احسان فرمایا، حسن سلوک فرمایا، اس کو دیکھ کر پورا وہ قبیلہ جو ہے نا اسلام میں داخل ہو گیا. بہت سے واقعات ہیں غزوہ حنین میں. ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کروں. ایک ابو محذورہ ایک شخص تھے، وہ مکے کے جو ہے کیا ہے اوباش، جو غنڈے قسم کے نوجوان ہوتے ہیں نا علاقے کے، وہ ان کا ایک گروپ تھا. ہاں، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس موقع پہ اذان دینے لگے تو انہوں نے نقل اتاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں ہیں، بھئی یہ کون جو ہے اذان کی نقل کر رہا ہے؟ کہا وہ ابو محذورہ. پکڑ کے لائیں. کیا بات ہے، کیوں اذان کی نقل کر رہے ہیں؟ کہنے لگے اذان کی نہیں، اصل میں بلال کی نقل کر رہے ہیں. یہ غلام تھا ہمارے زمانے میں اور آج آپ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا. اچھا، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے بٹھایا. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ وہ اذان کہہ رہے تھے. کہو اذان. تو ابو محذورہ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو محذورہ کہتے ہیں جب لوگ حج کے لیے آتے تھے، عمرے کے لیے آتے تھے، بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر وہ طواف کرنے والوں سے کہتے لوگو اپنا طواف مکمل کر کے میرے پاس آؤ، میں اپنے اسلام لانے کا قصہ تو تمہیں بیان کروں. وہ قصہ بیان کرتے تھے. میں جب اذان بیان شروع کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان کے کلمات، جب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میں نے جب پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. ہوا کہ میرے دل سے کفر مٹ گیا. اسی وقت ایمان میں داخل ہوا. اور لرجاء منک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایک درخواست ہے آپ سے، یہ بلال جو ہے مدینے کے مؤذن ہیں، آپ مجھے مکے کا مؤذن بنا دیں. اسی موقع پر آپ نے فرمایا ابو محذورہ آج کے بعد سے مکے کے مؤذن ہیں. دیکھیں نا، سوچیں آپ حضور کے اخلاق. بہت کثرت سے واقعات ہیں غزوہ حنین کے موقع پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی رحمت ایسی تھی. دیکھیں نا، ایک آدمی اذان کا مذاق اڑا رہا ہے، ایک آدمی جو ہے نا وہ ایمان قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا بڑا مقام دے رہے. تو حضرت ابو محذورہ اذان کا وقت آتا، نماز کا وقت آتا، اذان دیتے، پھر لوگوں کو اپنے اسلام لانے کا قصہ سناتے تھے. اور ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، وہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا نا، وہ حصے کے بال ہی نہیں کاٹے. کہتے تھے میں قبر میں جاؤں گا تو اللہ سے کہوں گا یہ آپ کا دست مبارک یہاں پر لگا ہے، بس اس کی برکت میں لے کے آیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.